اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم بستری سے پہلے ایسے عمل جن سے آپ کی لذت میں بھرپور اضافہ ہو جائے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ کوئی بھی شوہر اپنی جنسی لذت حاصل کرنے کے شعور کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک سمجھدار شوہر اپنی شریک حیات کے رد عمل سے یہ سب کچھ سیکھتا ہے اور برابر اپنی اسی صلاحیت کو ترقی دینے میں لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے فریق کے ساتھ کیسے آسانی کے ساتھ لذت پہنچائے اور اس کے بدلے میں خود اس سے لذت حاصل کرے۔ مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ بہہ جانے والی فالتو منی اور غلاظت بستر کو خراب نہ کر دے۔ اسی طرح مباشرت کے بعد اپنے اعضائے مخصوصہ کی صفائی کے لیے پہلے سے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلوت میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کشتی کرتے، ان کے ساتھ دوڑ لگاتے۔ اس طرح سے جنسی اشتعال میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے اعضائے مخصوص کو ہاتھ سے ٹٹولیں اور مسل کر ایک دوسرے کو لذت فراہم کریں اور لطف دیں۔ لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے بلکہ اس سے بیوی کو تعلق قائم کرنے کے لیے مکمل تیار ہونے کا بھی بھرپور موقع مل جاتا ہے۔ تاہم اگر مرد صورت انزال کا شکار ہو تو اس دوران اسے خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کو اس کام کا ثواب عطا کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا حرام ہے کیونکہ وہ جمع کرنے کا مقام نہیں ہے، اس لیے صحبت اگلے حصے میں ہی کرنا جائز ہے۔ اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس سے ممانعت نہیں، البتہ اشارتاً دو طریقے بہت ہی بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے، اس سے لذت کا حصول زیادہ ہوتا ہے، نیز استقرار حمل کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ بیوی سے جس طرح چاہے محبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے سے، پیچھے سے کرنے کے لیے بھی مقام صحبت اگلا ہی ہوگا۔ مرد اوپر عورت نیچے یا اس کے برعکس سب طرح سے بیوی کے ساتھ جائز اور درست ہے، البتہ پچھلے مقام صحبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کو فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ کر لینا چاہیے۔ پیار محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ میاں بیوی اس عمل سے پہلے طے کر لیں کیونکہ یہ ایک بہت حساس اور لطف اندوز عمل ہوتا ہے۔ اپنے بیڈ روم کو رومانٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں مدھم لائٹ چلائیں کیونکہ مدھم لائٹ میں جسم خوبصورت اور پرکشش نظر آتا ہے۔ اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کی خوشبو بھی لگا لیں۔ مباشرت سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنے اپنے اعضائے مخصوصہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، یہ ٹائمنگ میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور عورت کا عضو اس سے تنگ ہو جاتا ہے جس سے ہم بستری میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ کشادہ بستر کا انتظام کر لیں اور بستر نہ بہت زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو۔ مباشرت کے لیے میاں بیوی کے پاس کھلا وقت ہونا چاہیے، جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹے کا وقت لازمی ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی فراغت حاصل کر سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس کو اس طرح اتاریں، اس طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں
محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے اعضائے مخصوص کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انہیں چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی مرد کے عضو مخصوص کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اسے چومنا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ میاں بیوی میں خدا کی طرف سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک حساس رشتہ ہوتا ہے جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لڑکا اور لڑکی کی شادی پسند سے نہیں ہوتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ شوہر جب بیوی سے مباشرت کا ارادہ کرے تو ہم بستری کی دعا پڑھیں، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اس وقت ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی بھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم بستری کے وقت اللہ کا نام لینے سے شیطان کا نطفہ مرد کے نطفے کے ساتھ اندر جانے سے بچ جاتا ہے۔ صبح کے وقت قربت کے فوائد: جو مرد صبح کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ قربت قائم کرتے ہیں وہ کبھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتے۔ ان کی مردانہ طاقت دن بہ دن بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ اس وقت ان کے جسم میں بے پناہ جنسی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اس وقت جنسی کمزوری کا شکار افراد بھی بہتر انداز میں قربت سر انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ اریکشن اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اور رات بھر آرام کے بعد انسانی جسم صبح کے وقت جنسی توانائی سے بھرپور ہو چکا ہوتا ہے۔ اعصاب تور و تازہ ہوتے ہیں، اور یہی وقت ہوتا ہے جب مرد عورت دونوں کے درمیان قربت کے لیے بہترین اور مفید وقت آ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت مرد کے ہارمونز عروج پر ہوتے ہیں اور ان کے اندر جمع کرنے کی طاقت پوری طرح جوش پر ہوتی ہے، اور اس وقت قربت کرنے سے بہت زیادہ تسکین ملتی ہے، جس سے مرد عورت دونوں کو بھرپور جنسی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت جسم کا انگ انگ زندگی کا مزہ لے رہا ہوتا ہے۔ محترم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔